ویڈیو فوٹیجز ہیں اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے، جو فیصلے لینے کے، اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بڑھا، اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے. تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج نہیں کر سکتا. ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں. پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا، پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں، اور پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی. مطلب خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کر دی. ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر نہیں کر سکے. تو اب ایسا جس وقت عالم ہو، حکومت ایک فارم 47 کے اوپر بنی ہو، تو آپ کس سے بات کریں گے؟ یہ تو پورا سسٹم مذاق ہے. میں عمر ایوب صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں کچھ کامیڈینز بھیجنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو آرگیو ہی نہیں کر سکتے، کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی حکومت جس کی جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہے، وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے؟ یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ آپ ہم سے فائنینشل، آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں، چیزیں کلیکٹ کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں؟ تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، اس میں کس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ جو حکومت ہے، یہ تو پورا ایک نظام ہی مذاق بن گیا ہوا. میں اب آگے مین 9th آ رہا ہے، 1 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والا، اور اس 9 مئی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ، کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھی، انڈیویجولز کے اوپر تنقید کی، لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے، اور ہر پاکستانی کو فخر. اس 9 مئی کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا، عوام کے اوپر ظلم کیا، اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئی. اور اس کے اوپر 4-5 دن کے اندر ہم نے کافی پریپریشن کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر کروں گا. اور بہت زیادہ سوالات ہیں اور اب ہم سوالات پوچھیں گے، ہمارا حق ہے. ہم پوچھیں گے کہ یہ 9 مئی ہوا کیسے؟ جس شہر میں 25 سے 30 ہزار کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، 2 ڈویژن کی آرمی ہے، وہ جو گیریزن کی سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے. 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں، 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں. کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا تھا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان. میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے
ریلی نہیں کر سکتی, بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے. تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر, اور ایکچوئل حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے. لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے, کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا, 4 اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں. 4 اپلیکیشنز ہیں, اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں. پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی. بی بی صاحبہ ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے, اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے, ڈاکٹر عاصم صاحب سے. تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے, کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے.